خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی مولد پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ نکاح کے آپ کو چند آداب بتاتا ہوں، اس لیے جن کے تو ہو چکے ہیں وہ تو ہو چکے ہیں، جن کے نہیں ہیں وہ ان آداب کی رعایت رکھیں۔ یہ سنت آداب ہیں۔ سب سے پہلے علماء نے لکھا ہے نکاح کرتے وقت نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ نیت کیا ہونی چاہیے؟ نیت کیا ہونی چاہیے؟ ٹھیک کیسے نیت ہوگی کہ یہ میں اللہ کا حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کے کر رہا ہوں، اللہ نے اس کو قرآن میں پاک دامنی اور عفت کا ذریعہ بنایا ہے اس لیے کر رہا ہوں۔ حضور نے خود فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم، جو تم میں سے طاقت رکھتے نکاح کرے، حضور کے فرمان کی تابعداری میں نکاح کر رہا ہوں۔ پہلی بات نیت۔ دوسری بات نیت درست، آپ کا پہلا ادب مکمل ہو گیا۔ دوسری بات فرمایا نکاح کے آداب میں سے یہ ہے اعلان کرنا چاہیے نکاح کا، خاموشی سے نکاح نہیں کرنا چاہیے، خاموشی کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہیے، اعلان کرنا چاہیے، مجمع کے اندر اعلان نکاح کرنا چاہیے۔ وہ اعلان کب ہوگا اس کے لیے اگلا ادب آپ کو سمجھ آئے گا تو وہ دوسرا ادب بھی مکمل ہو جائے گا۔ جب تیسرا ادب بیان کروں گا تو اعلان، آپ یہ اعلان کیسے کریں؟ اعلان کرنے کے لیے شادی ہال بک کرنا پڑے گا، 1000-2000 آدمی کو بلانا پڑے گا، یہ تو پھر سادگی نہیں رہے گی، ساری بات ختم ہوگی۔ اس لیے تیسرا ادب لکھا، حضور نے فرمایا مفہوم ہے نکاحوں کو مسجدوں میں کرو۔ اب جمعے کا مجمع ہے، کسی کا نکاح ہو تو جمعے کے دن رکھے جی، جمعے کے دن اعلان کیا جائے، مجھ سے اعلان کریں جناب آج فلاں کا نکاح نماز جمعہ کے بعد ادا کیا جائے گا، آپ حضرات تشریف رکھیں۔ اگر کوئی نہ بھی بیٹھے تو پتہ تو لگ جائے گا پورے محلے کو۔ اس لیے حضور نے فرمایا مسجدوں میں نکاح کرو۔ چوتھا ادب نکاح کا فرمایا کسی بزرگ سے، عالم دین سے نکاح پڑھوانا۔ ہم بعض گاؤں میں اس لیے بعض علاقوں میں رواج ہے نکاح رجسٹرار بغیر داڑھیوں کے یا چھوٹی چھوٹی داڑیاں بے دین آدم نہیں ہوتے، اسکول ماسٹر یا اس طرح کے عام لوگ ہوتے ہیں وہ نکاح پڑھاتے ہیں۔ عام لوگ جن کا اپنا کلمہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا وہ نکاح پڑھاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا نہ ایسا نہ کرنا، یہ ساری زندگی کا مسئلہ ہے، کسی عالم دین بزرگ سے نکاح پڑھوانا۔ اور پانچویں بات حضور نے فرمایا نکاح کے بعد مبارکباد دینا، نکاح کے بعد مبارکباد دینا۔ جیسے حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ابھی ذہن سے نکل گئے ہیں، جس کا یہ ہے کہ اللہ پاک تم دونوں کو مبارک کرے، تم دونوں کو مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ یہ تمہارا دونوں کا جمع ہونا بھی مبارک کرے۔ یہ مبارکباد دینی چاہیے۔ اس لیے حدیث میں کہیں بھی نہیں لکھا مبارکباد کے لیے مٹھائی کا ڈبہ ہونا چاہیے، 1000 روپیہ بھی ساتھ ہونا چاہیے، سوٹ ہونا چاہیے، یہ کہیں نہیں لکھا۔ یہ میں نے اور آپ نے اس کو مشکل بنایا ہے مبارکباد کو۔ ہم نے تو ہر چیز کو اللہ کے فضل سے مشکل بنایا ہے، کسی چیز کو ہم نے آسان نہیں چھوڑا، ہر چیز کے اندر مصیبتیں لائی ہم نے۔ آخری ادب حضور نے فرمایا جب نکاح ہو جائے 2 الفاظ حدیث کے، ایک ہے فرمایا چھوارے تقسیم کرنا، ساتھ فرمایا تقسیم بھی کرو، چھواروں کو لٹاؤ بھی۔ جیسے میرے بیٹے کے نکاح پہ ہم نے جب چھوارے ایسے لٹائے نا، لوگ کہتے ہیں مارتے کیوں ہو؟ وہ مارتے نہیں ہیں، لٹا رہے ہیں، حضور نے فرمایا ہے۔ اب نہیں پتا، جاہل ہیں، یہ ہماری جہالت کی بنیاد ہے، جہالت کی وجہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شوہروں کو یوں لٹانا، حضور نے فرمایا یہ میری سنت ہے، لٹاؤ، شوہروں کو تقسیم کرو، لٹاؤ، جس طرح دل نہ کرو۔ ہم نے ایسے پیر صاحب نے یوں پھینکے تھے نا اوپر، لٹائے تھے، تو لوگ کہتے ہیں مارتے کیوں؟ مارتے تو جب نیچے آتے تو لگتے ہیں نا، اس لیے پہلے تیار رہو، کیش کرو تاکہ نیچے آپ کو لگے نہیں۔ یہ نکاح کے آداب ہیں۔ اس میں یہ نکاح، اس لیے ہم اب آپ کو تو یاد نہیں رہیں گے، جتنی باتیں یاد رہ رہی ہیں اتنی کا نیت کر لیں، ہمارے جب بچوں کی شادیاں ہوں گی ہم اتنے آداب کا ضرور خیال کریں گے۔ اب میں جامعہ شفیہ لاہور میں پڑھا ہوں 8-10 سال، ہم نے ہر جمعے میں نکاح کی مجلس اٹینڈ کیا، اور ہم کرتے تھے چھوارے کھانے کے لیے، مٹھائی کھانے کے لیے، ہم بیٹھتے تھے
ہر جمعے کو نکاح اعلان ہوتا ہے جی فلانے کا نکاح ہے، اعلان ہو گیا، سب کو پتہ لگا جی فلانا ملک چودھری اس کے بیٹے کا بیٹی کا نکاح ہے، بیٹھو جناب، یہ اعلان ہو سنت ہوگی پوری۔ اب ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔